بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال: عورتوں کے قبرستان جانے کے بارے میں ہمارے یہاں بحث چل رہی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ حرام ہے اور ہمارے ایک بھائی جو عالم بھی ہیں وہ کہتے ہیں جائز ہیں۔ جواب: ابتدا میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب کو زیارت قبور سے متعلق منع فرما دیا تھا، اس لیے کہ ان کا جاہلیت کا زمانہ تھا۔ اس بنا پر ان کے شرک و بدعات میں مبتلا ہونے کا اندیشہ تھا، لیکن جب انہوں نے دین کو اچھی طرح سمجھ لیا اور توحید اور شرک و بدعات کی حدود سے خوب واقف ہو گئے تو آپ نے انہیں اس کی اجازت دے دی۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے پہلے تم لوگوں کو زیارت قبور سے روکا تھا، اب تم ایسا کر سکتے ہو، یعنی جا سکتے ہو۔ صحیح مسلم کتاب الجنائز۔ ترمذی کی روایت میں ہے کہ ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، اس لیے زیارت قبور سے آخرت کی یاد تازہ ہوگی۔ اس حدیث کا خطاب عام ہے، اس میں مرد و عورت کی کوئی تفریق نہیں ہے، لیکن بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کو زیارت قبور سے روکا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زیارت قبور کے لیے جانے والی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے۔ ابو داؤد ترمذی کی ایک دوسری روایت میں جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، زائرات کی جگہ زوارات یعنی کثرت سے زیارت قبور کے لیے جانے والی عورتیں کا لفظ ہے۔ کتاب الجنائز۔ عورتوں سے متعلق ان احادیث کی وجہ سے بعض علماء نے ان کے لیے زیارت قبور کو مکروہ قرار دیا ہے، لیکن بعض دیگر علماء مردوں کی طرح عورتوں کے لیے بھی زیارت قبور کی اجازت دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن ابی ملیکہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک مرتبہ قبرستان سے واپس آئیں۔ میں نے عرض کیا، اے ام المومنین، آپ کہاں سے تشریف لا رہی ہیں؟ فرمایا، اپنے بھائی عبد الرحمن کی قبر کے پاس سے۔ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو زیارت قبور سے منع کیا ہے۔ فرمایا، ہاں، پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع کیا تھا، لیکن بعد میں اس کی اجازت دے دی تھی۔ اس روایت کو حاکم اور بہقی نے روایت کیا ہے اور ذہبی نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک طویل حدیث مروی ہے، جس کے آخر میں ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا، میں قبرستان جاؤں تو وہاں کیا کہوں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دعا سکھائی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک عورت اپنے بچے کی قبر پر بیٹھی رو رہی تھی۔ وہاں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزرے تو آپ نے فرمایا، اللہ سے ڈرو اور صبر کرو۔ اس نے کہا، آپ کو میری مصیبت کا کیا اندازہ؟ بعد میں اس عورت کو بتایا گیا کہ اللہ کے رسول تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو وہ بہت گھبرائی، آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور معذرت کرنے لگی کہ میں آپ کو پہچان نہیں سکی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صبر تو حادثے کے وقت قوت برداشت کا نام ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس موضوع پر مفصل بحث کی ہے۔ انہوں نے علماء کے اختلافات کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ بعض علماء کے نزدیک عورتوں کے لیے زیارت قبور کی اجازت ہے، لیکن خود ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا نقطہ نظر اس کے برخلاف پیش کیا ہے، اس کے دلائل دیے ہیں۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حدیث میں زیارت قبور کرنے والی جن عورتوں پر لعنت بھیجی گئی ہے، ان سے مراد وہ عورتیں ہیں جو کثرت سے ایسا کرتی ہیں، اس لیے کہ اس سے حقوق زوجیت کی پامالی، بے پردگی، رونا پیٹنا اور دیگر مفاسد پیدا ہوتے ہیں۔ اس بنا پر کہا جا سکتا ہے کہ اگر یہ مفاسد نہ ہو تو عورتوں کے لیے زیارت قبور کی اجازت میں کوئی معنی نہیں ہے، اس لیے کہ زیارت قبور کا ایک فائدہ یہ بتایا گیا ہے کہ اس سے موت کی یاد تازہ ہوتی ہے اور اس کی مردوں اور عورتوں دونوں کو ضرورت ہے۔ علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کی اس تشریح و تطبیق پر تبصرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، عورتوں کے لیے زیارت قبور کے موضوع پر مظاہر متعارض احادیث کے درمیان اس انداز سے جمع و تطبیق مناسب ہے۔ اس تفصیل سے واضح ہے کہ عبرت و معزت، رقت قلب، موت اور آخرت کی یاد دہانی کے مقصد سے خواتین کبھی کبھی قبرستان جا سکتی ہیں، البتہ جنازے کے ساتھ ان کا قبرستان جانا ممنوع ہے۔
حضرت ام عطیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں ہمیں جنازے کے ساتھ جانے سے منع کیا گیا ہے، لیکن اس معاملے میں سختی نہیں کی گئی ہے۔ اس سلسلے میں فیصلہ کن بات وہ ہے جو علامہ ابن تیمیہ نے فقہا کے حوالے سے کہی کہ اگر کسی عورت کو اپنے بارے میں یہ اندیشہ ہو کہ اگر وہ قبرستان جائے گی تو اس کے منہ سے غلط باتیں یا غلط حرکتیں سرزد ہو سکتی ہیں، تو اس کا قبرستان جانا بلا اختلاف ناجائز ہے۔ سوال: ہمارے ایک عزیز کسی کام سے دہلی گئے تھے، وہاں ان کا انتقال ہو گیا، تدفین بھی وہیں ہوئی، بیوہ کا میکہ وہیں ہے جبکہ سسرال دوسری جگہ ہے، وہ عدت کے لیے سسرال جانا چاہتی ہے، کیا یہ مناسب ہے؟ جواب: اس عورت کے لیے جائز ہے کہ اپنے شوہر پر اپنی بقیہ مدت سوگ گزارنے کے لیے اپنے ولی کے گھر یا اپنے لیے کسی دوسری پرامن جگہ منتقل ہو جائے۔ اگر اس کو اپنی جان یا آبرو کا خطرہ ہو اور کوئی اس کا محافظ وہاں نہ ہو، لیکن اگر دست درازی اور ظلم و زیادتی سے محفوظ ہو اور محض اپنے گھر والوں سے قریب رہنا چاہتی ہو، تو پھر اس کا منتقل ہونا مناسب ہے، بلکہ اس پر واجب ہے کہ اپنی مدت سوگ پوری ہونے تک اپنی جگہ قیام پذیر رہے، بعد ازاں اپنے محرم کے ساتھ جہاں جانا چاہتی ہے جائے۔ سوال: ایک طالبہ کے شوہر کا انتقال ہو گیا، کیا اس کو عدت گزارنا لازم ہے؟ نیز وہ کالج میں زیر تعلیم ہے، تو کیا وہ اپنی پڑھائی جاری رکھ سکتی ہے؟ جواب: بیوی پر واجب ہے کہ اپنے شوہر کی وفات پر 4 ماہ 10 دن اپنے گھر میں عدت گزارے جس میں وہ شوہر کے انتقال کے وقت موجود تھی، کہیں اور رات نہ گزارے، اور خوشبو، سرما، زیب و زینت کے کپڑے اور بناؤ سنگھار کی چیزوں کے استعمال سے اجتناب کرے جو اس کی تزئین و آرائش کا باعث ہوں، اور لوگوں کو دعوت نظارہ دیں۔ ہاں، ضرورت کے تحت دن میں اس کو باہر نکلنا جائز ہے۔ اس بنا پر مذکورہ طالبہ اپنی ضرورت کے تحت تحصیل علم کے لیے کالج جا سکتی ہے، بشرطیہ کہ ان زیب و زینت کی چیزوں سے اجتناب کرے جو مردوں کے لیے باعث فتنہ ہیں اور اسے شادی کا پیغام دینے کا سبب ہیں۔